کچھ راتیں اس لیے بھی نیند سے خالی ہوتی ہیں کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے باتیں کرے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے، اپنے ہیڈ فونز لگا لیں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کر دیں۔ دعا کی توفیق، صبر و ضبط اور پھر ایمان کامل کا مل جانا بھی اللہ رب العزت کی جانب سے ہے کہ وہ تمہیں اشارہ دیتا رہتا ہے کہ میرے بندے میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، عزتوں کا پاسدار بھی میں ہوں اور ذلتوں کا مالک بھی میں، اور تمہارا رب تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ بے شک کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عظیم ہے اور بردبار ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، کوئی معبود اللہ کے سوا نہیں جو آسمانوں کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔ وہ تمہاری ہر دعا، ہر فریاد سنتا ہے، چاہے وہ الفاظ سے خالی ہو، چاہے وہ زبان سے بیان کی گئی ہو، اور چاہے وہ التجا اذیت کے آخری مقام پر پہنچ کر تمہارے آنسوؤں نے کی ہو۔ اس کا تمہاری دعا سے ایک پکار کا بھی فاصلہ نہیں۔ اللہ رب العزت تو رہتا ہی تمہارے دل میں ہے، تو پھر کیوں سوچتے ہو کہ اس نے تمہیں سنا نہیں؟ بتاؤ بھلا، دل کے معاملات دل بنانے والے سے بہتر اور کون جان سکتا ہے؟ یاد رکھو کہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی دعا سیدھے عرش عظیم پر پہنچ جاتی ہے، اور دعا کے دوران تمہاری آنکھوں کا آنسوؤں سے بھر جانا ہی اس کی سب سے بڑی قبولیت کی دلیل ہے، کیونکہ وہ دعا صبر کی انتہا کو پہنچ کر مانگی جاتی ہے، اور صبر کی انتہا کے بعد اکثر معجزے ہو جایا کرتے ہیں۔ اب ناممکن سے ممکن تک ہر چیز اب تمہارے ہاتھوں کے اٹھنے پر ہی رکی ہے۔ یاد رکھو، عطا شان ہے اس کی، وہ اپنے در پر آئی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ ہم ہمیشہ ناخوش رہ سکتے ہیں اور نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہ ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ رب العزت سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھتا، کبھی وہ غم زندگی میں لاتا ہے، کبھی خوشی، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو، تاکہ ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ یہ دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، اللہ رب العزت کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا ہے نا، سارا معاملہ اس پر ڈال دو کہ چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک، یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لیں اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہو تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جب نیند کی ضرورت ہوتی اور دوسری وہ تھکاوٹ جب سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جایا کرتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہوتے صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تب دور ہوتی ہے جب انسان اللہ رب العزت کی طرف واپس پلٹتا ہے، جب اللہ رب العزت کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتا ہے، اللہ رب العزت سے محبت کرنا سیکھ جاتا ہے، جب اللہ کو ڈھونڈ لیتا ہے۔ ورنہ کتنا بھی سو لو، کتنا بھی آرام کر لو، دنیا کی ہر آسائش کیوں نہ ہو آپ کے پاس، لیکن اگر اللہ نہیں تو کسی شے کا ہونا سکون نہیں دے گا۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ ہی دور کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں تم سوچتے ہو کہ اب سبھی راستے بند ہو چکی ہیں۔ جب دنیا تمہیں تھکا کر سجدے میں گرا دیتی ہے تب وہ تمہیں سنبھال لیتا ہے اور پھر سے اسے دنیا کے روبرو لا کھڑا کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم میں اتنی ہمت اور بے خوفی کہاں سے آتی ہے؟ جب تم اللہ رب العزت کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو تو وہ تمہیں ان فیصلوں پر راضی ہونے کے لیے بے حد صبر دے دیتا ہے۔ لمبی اڑان سے پہلے وہ تمہیں ہواؤں سے لڑنا سکھاتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ یہ مسافتیں بہت دشوار ہے، اور دنیا کی زندگی اگر اتنی آسان ہوتی تو صبر کبھی جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ نہ ہوتا۔ توکل رکھو، جو امیدیں اللہ رب العزت سے وابستہ کر لیتے ہیں اور پھر ان کی دلوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ وہ ہتھیلی تب تک خالی نہیں ہونے دیتا جب تک اسے بہتر چیز سے نہ بھر دے۔ تم اسے تھامے رکھو، پھر وہ بھی تمہیں کبھی تھکنے نہیں دے گا۔ وہ جانتا ہے سب جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو، وہ اس دکھ کا بھرم کبھی نہیں توڑے گا جو تم نے اس کے سوا کسی کو نہیں سنایا۔ تم صبر کرو، اس پر توکل رکھو اور انتظار کرو، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ تمہیں عارضی طور پر ابھی ایسا لگے گا کہ سب ختم ہو گئے، مگر وہ تمہیں پھر سے اس آزمائش کے بعد زندگی کی جانب واپس لے آئے گا۔ جو تم سے دور کیا گیا ہے وہ بہتر بنا کر واپس کر دیا جائے گا، یا پھر
उससे भी बेहतरीन अता कर दिया जाएगा। अल्लाह पाक फरमाता है, यकीनन अल्लाह की रहमत नेक लोगों के करीब है। मेरे साथ ही ऐसा होता है, सारी उलझने और आजमाइशें क्या मेरे लिए ही है? मैं थक गया हूँ इन झमेलों से। सब कुछ है, हर शय मुयस्सर है उनको, एक मैं हूँ जिसको कोई खुशी पूरी तरह मुयस्सर नहीं। अगर इन बातों का इजहार लोगों से करूँ तो सब कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत पर तवक्कल रखो। रख तो रहा हूँ, फिर भी वही हालात है। क्या बेहतरी है बताएं, उन पर ऐसे हालात आए ना तो पता चले उनको कि क्या हो रहा है। क्या कह रहे हो मुआज़िल्ला, होश में तो हो, माफी मांगो रब्बुल इज्जत से। अभी तुम कैसे इंसान हो, अपने से रब की नाशुक्री कर रहे हो। जैसे तुम्हें मिट्टी जैसी हकीर शय से बना कर दी, तुम्हें सबसे ऊंची रुतबे पर फाइज कर दी। बताओ क्या नहीं दिया उस ज़ात बारी ताला ने तुम्हें एक मुकम्मल इंसान इसलिए बनाया कि तुम कल को उसकी मसलहतों पर ही सवाल उठाओ। तुम्हें ये ज़ुबान नाशुक्री के लिए नहीं बल्कि इसलिए दी है कि अगर तुम पर बुराई या मुश्किल वक्त आए तो तुम उस खालिक के कायनात को पुकारो, उससे दुआ करो, रहनुमाई मांगो। क्या तुम इन आंखों से उसकी नेमतों को नहीं देखते? क्या तुम्हारे पास मोहब्बतें बांटने वाले नहीं जिनसे तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी रवां दवा है? क्या गम में तुम्हें मेहरबान हाथ मुयस्सर नहीं होते जो तुम्हारे रब के हुक्म पर आगे बढ़कर तुम्हें थाम लेते हैं जब तुम गिरने के दर पर होते हो? क्या तुम गौर फिक्र नहीं करते कि कैसे वो तुम्हें मुश्किल से आसानी की तरफ ले जाता है? कैसे वो तुम्हें अब तक भी संभाले हुए है? अगर वो तुम्हारे साथ ना होता तो तुम अब तक गम की शिद्दत से मर रहे होते। अगर तुम इतना सब कुछ होते हुए भी ऐसे रोना रोते रहोगे तो वो भी तुम्हें तुम्हारे हाथ पर छोड़ देगा। उसकी नाशुक्री करोगे तो वो फिर कैसे तुमसे राजी होगा? सब्र का मुजाहरा नहीं करोगे तो कैसे इस बात का सबूत दोगे कि तुम्हें उस पर यकीन है? यकीन का इकरार दिल से किया जाता है, मुंह से तो खुद की सफाइयाँ पेश की जाती है कि मैं राजी। और सुनो, क्या दिल बनाने वाले को खबर नहीं होगी कि बेदिल हो चुके हैं उसकी रहमत से? देखो, हालात जैसे भी हो, अपने दिल में मचलते हुए अंदेशों और वसवसों को खुद पर हावी ना होने दो। तुम्हारे हाथ से उम्मीद का दामन कभी न छूटने पाए। अपने रब्बे करीम पर मुकम्मल ईमान रखना, इस बात पर तवक्कल कि वो मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो मुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में फरमाते हैं कि यकीनन तेरे लिए अंजाम आगाज से बेहतर होगा। तो फिर क्यों थक गए हो? क्यों खुद को इन गमों तक ही महदूद कर लिया है? क्यों दुआ नहीं करते हो? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद तुमसे वादा किया है कि अगर साबित कदम रहोगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर यकीन रखोगे तो हर कहानी का इख्तिताम पुरसुकून होगा। इस गम का आगाज जैसे भी हुआ, जिससे भी हो, मगर इसका इख्तिताम भी पुरसुकून ही होगा। जो या तुम्हें सोने नहीं देती उसे तुम्हारे दिल से मिटा दिया जाएगा। जो तुम्हें चाहिए वही तुम्हें दिया जाएगा। जो बेहतर नहीं उसे बेहतर बना दिया जाएगा। और जो छूट गया उसके बदले तुम्हें उससे भी बेहतर अता कर दिया जाएगा। फिर क्यों शक कर रहे हो अपने रब की रहमत पर? भरोसा रखो, आप जो होगा बेहतरीन होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, आप अपने रब के हुक्म के मुताबिक सब्र कीजिए, मुतमईन हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। तुम्हारे आंसू खुशी में बदलने वाले हैं और तुम्हारे लिए आसमान से फयकून के मौजज़े होने वाले हैं। तुम्हारी दुआएं सुनी जा चुकी हैं, तुम्हारे सब्र का सिला दिया जा चुका है। अब तुम्हें तुम्हारे यकीन के मौजज़े दिखाए जाएंगे। तुम जान लो कि मुखलिस दिल हमेशा इख्तिताम में जीत जाता है। जब ऐसा हो तो समझ जाओ कि तुम्हारे लिए कुन फयकून के मौजज़े होने वाले हैं। जब तुम्हारी दुआएं रद्द नहीं होंगी, तुम्हारा दिल मुतमईन हो जाएगा, तुम्हें सब्र आ जाएगा।